وہ پومپیائی کا شہر لوتھلر کے شہر میں جا کر وہ کہتا ہے کہ 20 سال پہلے میں نے ڈاکومنٹری سنی تھی، نیشنل جیوگرافی کو نیا نہ چلتا، لگتا ہے یہاں تاپمان بہت بڑھ گیا ہوگا، وہ تاپمان سے پھر یہاں پہ جوالا مکھی پھٹا ہوگا، پھر جوالا مکھی نے پورے شہر کو لپیٹ میں لے لیا ہوگا، پھر ایسے ہو گیا ہوگا۔ اللہ نے کہا اللہ اللہ ستنجو داس جو ساڑھے زندگی تھی نافرمانی سے انہوں نے مارتا، ہوگا 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 کرتا پھرتا، گویڑ ہے، فرض ہے۔ فرمایا بشر آج بھی یہ اندازہ نہیں لگا پا رہے کہ مونجو داڑو کی تہذیب اتنی اچھی ہوتے ہوئے تباہ کیسے ہو گئی، ہڑپا تباہ کیسے ہو گیا، یہ اتنے پیارے قلعے اور شہر جب موجود تھے لوگ تباہ کیسے ہو گئے۔ پھر ہم نے لوگوں کو بتایا کہ معیشتیں بھی مضبوط ہوتی ہیں، گھر بھی آدو سمود جیسے بڑے بڑے ہوتے ہیں، شہر بھی بڑے مہذب اور گلیاں بڑی نیٹ اینڈ کلین ہڑپا اور مونجو داڑو کی ہوتی ہیں، دنیا بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، گا بھی رہے ہوتے ہیں، فصلیں اگ رہی ہوتی ہیں، بڑا تجارت اور سامان آمد و رفت جا رہا ہوتا ہے، شاہراہ کراکرم بھی آباد ہوتی ہے، شیر شاہ سوری کی جنرل گرینڈ ٹرنک روڈ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پر تم نہیں اس میں رہ رہے ہوتے، تمہارے وجود رہ رہے ہوتے جس کی وجہ سے ہم اڑا کر تباہ کر دیتے ان کو۔ ان حقائق کا علم بھی ہم نے تم کو دیا ہے، تم اپنی قوتوں کے ذریعے سے اس کو اندازہ نہیں کر سکتے، تم تو تھے ہی نہیں، تمہیں کیا پتا یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کی خبریں زمین کی تم کو نہیں مل رہی، کچھ آ کے تم کہتے ہو آسمان سے اللہ کی خبریں ہم کو مل جائیں۔ زمین سے استدلال کر کے ارض سماوی کا استدلال اٹھایا اور اس کو پوری دلیل ارضی دے کر کے دلیل سماوی پر پوری قوت کے ساتھ استدلال رکھ کر اس کو اٹھا کے رکھ دیا۔ فرمایا جن کو زمین کے علم غیب کی خبر نہیں ہے، ان کو آسمانوں کے علم غیب کی خبر کب سے ہونے لگی کہ محمد کو ہم نے نبی بنایا یا نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام خدا بندی ہے لو انزلنا ھذا القرآن، یہ خدا کا کلام ہے، تم نہیں ہو، یہ ہم ہیں جو کلام بول رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ کے دل دہل گئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہانڈی کی طرح سینہ تہجد کے وقت میں اٹھتا، نبی کو قرآن مجید پڑھتے ہیں، جس وقت سنایا ابئی قرآن سناؤ، اللہ نے کہا ابئی سے قرآن سن، ابئی بے خود ہو گیا، خدا نے میرا نام لیا ہے، آپ تم وہ سب کچھ کہتی ہو، آخر تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ ابئی پریشان ہو گیا، کبھی عباد کہتا ہے، کبھی بندے کہتا ہے، کبھی امتی کہتا ہے، جب لیا ابئی کا نام ابئی کے دل میں ابال سوچو پریشان لگا رونے اونچی اونچی آواز سے، ہاں ابئی مجھے اللہ نے کہا ابئی سے قرآن سن۔ ابئی نے پھر قرآن بھی وہاں سے پڑھا سورہ ہود سے، جس میں کہا جب ہم ہر ایک کو لے کر آئیں گے گواہی کے لیے کہ تو نے دین کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، تو اے محمد تجھ کو بھی لے کے آئیں گے۔ رسول اللہ نے کہا بس بس ابئی یہاں بس بند کر دے، محمد کو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ نبی بوڑھا گناہوں سے نہیں ہوتا، ہم بوڑھے گناہوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، کمزوریاں۔ کیوں مزمحل ہو گئے قوا غالب نے اپنے آپ سے کہا تھا، کس لیے تیرے اعضاء جو ہیں وہ مزمل ہو گئے غالب؟ الٹے کاموں کی وجہ سے۔ انسان کو بوڑھا جواب دہی کا عمل کر دیتا ہے، مومن کے دکھ اس کے سب سے بڑا دکھ جواب دہی کا احساس اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب ہے کہ خدا مجھ سے پوچھیں گے یہ آنکھیں کہاں ضائع ہوئیں، یہ موتیا کس لیے اترا تھا آنکھ کے اندر، نظر کس لیے کمزور ہو گئی تھی فیس بک پر، یہ واٹس ایپ کے اوپر لمبی لمبی کالیں سن کر کے تیرے کان بہرے کیوں ہو گئے، یہ بولتی ہوئی زبان کو فالج کس لیے ہو گیا تھا، یہ تیرے جسم کی جنسی قوت کس لیے کمزور پڑ گئی تھی کہ تو طوائفوں کے اوپر چکر لگاتا تھا، حلال کی نسل تو نے نہ پیدا کی، یہ کس لیے مال ضائع کیا تو نے۔ بوڑھا اور کسی غم میں ہو رہا، ہم کسی اور غم میں بوڑھا ہو رہے ہیں، ہم کسی اور چیز میں بوڑھے ہو رہے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، بس بس دیکھا، ابئی کہتے جس وقت میں روئے انور کی طرف دیکھا تو داڑھی مبارک ریش اقدس فرمایا تر تھی اور ٹپک رہی تھی۔ اتنا کون روتا ہے؟
آپ کا تو وضو کا پانی نہیں اتنا کبھی گرا آج تک. نبی کی آنسوؤں سے تر ہو گئی. کب کے رو رہے تھے پیغمبر گھٹی گھٹے اندر ہی اندر کہ ابئی کو پتہ ہی نہ چلا. جب رسول نے کہا بس بس، ابئی نے آنکھ کھلی. ابئی کس سرور میں تھے؟ رسول اللہ کس موڈ میں تھے؟ ابئی اس سرور میں کہ میں خدا کے ہاں یاد کیا گیا ہوں اور نبی میرے رسول قرآن سن رہے ہیں. رسول کس موڈ میں ہیں کہ میں احتساب میں ہوں اور ادھر پہنچے ہوئے خدا مجھ سے پوچھ رہا ہے. اس لیے قرآن کا ایک وقت میں 2 اثرات رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بسا اوقات حرم کا قاری بڑے مزے سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور جو مقتدی ہوتے ہیں ان کے قلب پر قرآن اتر رہا ہوتا ہے. قرآن ایک ہی وقت میں کئی ظہور کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے کی نیت کی وجہ سے قرآن اس کی روح اور جسم پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. کہ یہ جو میں تمہیں بات بتا رہا ہوں ذکرہ، یہ وہ فطرتی کام ہے جو اکیلا میں نہیں کر رہا، یہ پیچھے سارے نبی یہی کرتے آئے ہیں جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے. لیکن تم نے ان نبیوں کے نام پر، ابراہیم کے نام پر ہی کفر کرنا شروع کر دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویریں بنی ہوئی تھی وہاں. ان کے ہاتھوں میں یہ پکڑائے ہوئے تھے، تیر پکڑائے ہوئے تھے بت پن سے. یہ احراموں کے اوپر تصویریں نہیں بنی ہوتی جس طرح، اس طرح بنائی ہوئی تھی. آپ کہتے وہ جی شکلاں بڑیاں، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا، انہوں بھی بڑائیاں سی اندر اپنے احرام چ. سمجھ آئی؟ یہ رسم الخط لب گیا، تصویر لب گیا، کی لبی اینڈ یہی نے کہا کنجر ہو گئے سی سارے. وہ جی بڑا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. یہی جیسا تباہی نہیں داسی دونوں انہاں کیتا کی تے ہویا کی. ایج جو لاشیں پڑی ہوئی ہوتی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوتے، ون ویلنگ کر کے من کے ٹوٹے ہوئے، بتاتا ہے نا کہ کیڑے کالے کرتوت کیتے ہونے. تیری صبح بتا رہی ہے تیری رات کا فسانہ ہے. او جی پتہ کر رہے ماہرین بہت لبن گئے، سارے جانے کتبے پڑھ رہے ہیں، ماہرے سارے قدیمہ نہیں ہوتے. ادھر سے انہوں نے برتن نکال لیے، پھر برتنوں کو چیزوں کو دیکھ کر کیا نکالنا ہے؟ بندے کڈو جڑے وچ رب نے مٹاتے زمین چ، لبدے ہی نہیں، ان کی خاک بھی نہیں ملتی. اللہ نے کہا برتن بچا لیے، سب کچھ بچا لیے. دیکھو کہیں پہ تمہیں ان خاکوں میں ان کی کہیں نظر آتی کچھ چیزیں؟ مٹی کے ڈھیر کر دیے ہیں. جو کل تک کھڑے تھے بت بن کر آج مٹی پہ پڑے ہیں. فرمایا تاریخ کے میں تمہیں 2 چیزیں، ایک فطرت یاد دلا رہا ہوں اور دوسری کے یاد دلا رہا ہوں تاریخ. فرمایا تاریخ کے جو وہ چیپٹر تم نے بھلا دیے تھے، فراموش کر دیے، یاد دلا رہا ہوں. اور اس فطرت کے سبقوں کو اور تاریخ کے سبقوں سے جو چاہے للعالمین فائدہ اٹھا لے، ورنہ وہ دن آ جانا ہے جس دن بندے نے روتے ہوئے نفسی نفسی پکار رہے ہونا ہے. باتیں سن لی؟ اللہ کی کیسی باتیں ہیں یہ ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن سمجھا دو. مینوں آ گیا سارا دین سمجھ، مینوں آ گیا، میں تو پڑھ لیا، میں تو 2 باری پڑھ لی، میں 3 باری تفہیم القرآن پڑھ لی، میں 24 باری پڑھ لی. ہاں جی میں تو کہا صاحب 3-4 قرآن مکاتے رمضان شریف دے، تو مکا ہی دینے سی. تیرا کم مکانا ہے، اور تیرا کم کی ہے. اللہ کہنا تدبر کر، ایک کہنا میں ختم کر لیا قرآن. کہتے کہیں آیا قرآن میں؟ اور قرآن کو ختم کر لیا کرو. کہیں آیا دکھائیں؟ کہیں آیا؟ احد کے صحابہ جو دنیا میں سے چلے گئے، بدر میں جو چلے گئے، ان پر تو پورا قرآن بھی نہیں اترا تھا. جو مکے میں شہید کر دیے گئے انہوں نے بھی تو پورا قرآن نہیں، اتنا سنا، 30واں پارہ سنا تو وہ نبی کے دین پہ مر مٹے. پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، نہ مر مٹتے، نہ اٹھتے، نہ کھڑے ہوتے ہیں. ان پر تو نازل بھی ابھی پورا نہیں ہوا تھا تو مر مٹے. ابو بکر اس دن مر گیا تھا جس دن صرف 5 آیتیں اتری تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق. ابو بکر تو اتنا سنا، ابو بکر نے 5 آیتوں پر ہی مان لیا ہے. خدیجہ 5 آیتوں پر ہی مان لے کر آئی. کہتے پہلی جو غامدی کو سمجھ نہیں آتی، ہیں جی
وہ جی غار ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لینے جاتے؟ کہتا روایت ہی جھوٹی ہے۔ کیوں جی؟ حضور کھاتے کہاں سے، پیتے کہاں سے، واش روم کہاں جاتے؟ میں کہا قرآن مجید بھی پڑھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کو دور تے رہ کے آئے، اتنے روٹی کتے کھاندے، پانی کدہ پیندے ہونے، کتے جاندے ہونے، ادھا ہی حضور بھی ہوا آندے ہونے۔ کہیں قرآن کی آیت نہ ہوتی، یہ منکر ہو جاتا۔ پٹھے دماغ جب آدمی کا جب چلنا شروع ہو جائے نا تو پٹھا جو مرضی سوال بنا لو۔ 5 آیتیں سن کر خدیجہ نے دولت قدموں میں رکھ دی، ابو بکر نے دولت نبی کے قدموں میں رکھ دی، علی نے جوانی ساری اپنی قدموں میں رکھ دی، زید ایمان لے آئے۔ 5 آیتیں سن کر اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ اللہ کی صرف 5 آیتیں، ادھر پورا پورا قرآن ہضم، سپارے ہضم تھے، بخاریاں ہضم تھے، سب کچھ ہضم۔ ایسے نہ کریں، یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ افلا یتدبرون القرآن۔